حویلی کے صحن میں بچھی زرد روشنیوں تلے آج ایک عجیب سا فسون طاری تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر گاتی سہیلیوں کے کہے فضا میں گونج رہے تھے، مگر ان سب سے بے نیاز نور دل سبز رنگ کے کامتار شرارے میں سجی کسی قدیم داستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے گرد پھیلا ہوا وہ سبز رنگ جیسے بہار کا استعارہ تھا، مگر اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی وہ اداس مسکراہٹ کسی سلگتے ہوئے ویرانے کی یاد دلاتی تھی۔ آیان شاہ جو دور کھڑا حویلی کے ستون سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، آج اپنی ہی نظروں کا قیدی بن چکا تھا۔ وہ لاکھ چاہتا کہ اپنی نظریں ہٹا لے، مگر اس کا اختیار آج ختم ہو چکا تھا۔ وہ دیکھتا، پھر اپنی نظریں چکا لیتا، مگر پھر کوئی انکہی کشش اسے دوبارہ اسی حسن کی شرارے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ نور دل نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، مگر اسے آیان شاہ کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ جب جب آیان شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر تھمتی، نور دل کے ہاتھ بے اختیار کانپ اٹھتے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بن دیکھے بھی اس کی نظروں کی حدت کو پہچانتی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تو تھی، مگر جھکی ہوئی پلکوں کے پیچھے آنسوؤں کا ایک سمندر موزن تھا جو بس باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ آیان شاہ کے لیے وہ لمحہ کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی ایک نظر سے لوگوں کے دل دہلا دیتا تھا، آج ایک لڑکی کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کر خود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر نور دل نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر دیکھ لیا تو شاید وہ اپنی آنکھوں میں چھپا ہوا لوہا برداشت نہیں کر پائے گی۔ مہندی کی وہ رات تڑپ اور بے چینی کے اسی حصار میں تمام ہوئی۔ جیسے جیسے رات ڈھلی، حویلی کے شور میں خاموشی اترنے لگی، مگر آیان شاہ اور نور دل کے بیچ کی وہ خاموش جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ کل سورج کے ساتھ ہی بارات کی دستک ہونے والی تھی، وہ دن جب بنا کا آخری بت ٹوٹنا تھا اور مقدر کی لکیریں ایک ہو جانی تھیں۔ مہندی کی وہ رات وصال کی نہیں بلکہ ایک ایسی بے یقینی کی رات تھی جہاں ہر کوئی اپنی اپنی آگ میں جل رہا تھا۔ عشق نے دستک تو دے دی تھی، مگر کیا یہ دستک کسی نئی زندگی کا آغاز تھی یا پھر کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا؟ حویلی کی صبح آج سورج کی کرنوں سے نہیں بلکہ آیان شاہ کی بے چینی سے طلوع ہوئی۔ صحن میں لگی بڑی بڑی دیگوں سے اٹھتا دھواں فضا میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ باورچیوں کا شور، نوکروں کی بھاگ دوڑ اور دور کہیں بجتے شہنائی کے سر، سب کچھ تھا، مگر آیان شاہ کے لیے سب کچھ دھندلا تھا۔ سفید کلف لگے لٹھے کے سوٹ اور اس پر سنہری بھاری کامدار شیروانی میں ملبوس آیان شاہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب شیروانی کا آخری بٹن بند کیا تو اسے لگا جیسے یہ اس کی اناہ کا آخری حصار ہے جو آج ٹوٹنے والا ہے۔ اس کی نظریں بار بار اس بالا خانے کی سمت اٹھتی جہاں نور دل کو زندگی کے سب سے کڑے سفر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ شام ڈلی تو حویلی کے در و دیوار کہکہوں سے جگمگا اٹھے۔ مہمانوں کی ہنسی، ریشمی لباسوں کی سرسراہٹ اور عطر کی خوشبو نے حویلی کو ایک طلسماتی نگر بنا دیا تھا۔ دسترخوان پر سجے لذیذ کھانوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی، کہے فضا میں گونج رہے تھے، مگر آیان شاہ کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ وہ ایک میزبان کے روپ میں مسکرا تو رہا تھا، مگر اس کی نظریں اس دہلیز پر جمی تھی جہاں اسے آج اس کی تقدیر نے گزارنا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جشن اس کی جیت کا نہیں بلکہ اس کی انا کی تدفین کا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے حویلی کے سناٹوں کو ایک لازوال داستان بخشی۔ جب نور دل برآمدے سے نکلی تو وقت جیسے تھم گیا۔ سرخ روسی لباس میں لپٹی وہ کوئی انسان سے زیادہ ایک خواب لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر دمکتا جومر اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر ٹھہرے ہوئے بوجھ کا گواہ تھا۔ آیان شاہ جو اب تک تمکنت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی بے بس ہو گیا۔ وہ لڑکی جسے اس نے کبھی پاؤں کی دھول کہا تھا، آج حویلی کی روشنیوں کو ماند کر رہی تھی۔ آیان کے دل پر کسی نے تپتا ہوا نشتر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا جس ہیرے کو وہ کچلنا چاہتا تھا وہ آج اس کے ماتھے کا جومر بننے جا رہی تھی۔ کہ اس کے بعد جب رخصتی کی گھڑی آئی تو فضا بوجھل ہو گئی۔ جب خالہ نے نور دل کو دعاؤں کے سائے میں سینے سے لگایا اور آیان شاہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی امانت سونپی تو آیان شاہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں پر پوری کائنات کا بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔
خالہ کی سسکیاں اور نور دل کی خاموش آہیں جن کے ساتھ حویلی کا ہر ایک ذرہ دعا میں شامل ہو گیا کہ یا اللہ اس ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ دے۔ آیان شاہ نے نور دل کے ساتھ کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو اسے اپنے پیچھے 7 سالوں کی اذیت کا سایہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نور دل اب اس کے حصار میں تھی، مگر وہ وجود ابھی تک ان زخموں سے چور تھا جو خود آیان شاہ نے لگائے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آیان شاہ کو ایسے لگا جیسے وہ کسی مقدس عبادت گاہ میں آ گیا ہو جہاں اونچی سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ کمرہ موتیے اور گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا، مگر نور دل بستر کے کونے پر ایک خاموش سہما ہوا سایہ بنی بیٹھی تھی۔ آیان شاہ کی باری قدموں کی آہٹ نے اس کے وجود میں ایک لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ آیان شاہ نے فاصلہ طے کیا، اس کے سامنے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نور دل کے وہ نازک ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لیے جن پر لگی مہندی کی خوشبو آج پشیمانی کی خوشبو بن گئی تھی۔ آیان شاہ کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک گداز اور تھکن تھی۔ میں نے اس دن کی تمنا بہت کی تھی مگر اس حال میں نہیں۔ جب تم میری تھی تو میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور اب میں نے تمہیں پانے کی ضد میں شاید تمہیں ہی کھو دیا ہے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے وہ بھیگی ہوئی پلکیں اور سرخی مائل رخسار تھے جنہیں آیان شاہ نے برسوں در پایا تھا۔ نور دل خاموش رہی لیکن اس کا ہر ذرہ لرز ضرور رہا تھا۔ آیان شاہ نے اس لرزش کو دیکھتے ہوئے فاصلہ قائم رکھا۔ بس اتنا بتا دو کہ اتنی حسین کیوں ہو؟ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے باہر کا رخ کیا۔ یہ مسکراہٹ اس کی انا کی شکست کا اعلان تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، نور دل کو اس کی اپنی خاموشی کے ساتھ تنہا چھوڑ کر۔ اب حویلی پر رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور سناٹا اپنے عروج پر تھا۔ گھڑی نے جب رات کا 1 بجایا تو کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھلا۔ آیان شاہ جو اب سفید سوٹ میں ملبوس تھا اور کندھوں پر گہرے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور آنکھوں میں ضبط کی وہ چمک تھی جو اس کے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بستر پر نور دل موجود تھی۔ وہ اب اپنے بھاری عروسی لباس کو بدل کر گلابی رنگ کے نہایت خوبصورت اور نفیس جوڑے میں سجی ہوئی تھی۔ وہ اس گلابی لباس میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، بہت سادہ مگر بے حد حسین۔ اس کے کھلے ہوئے بال اور چہرے کی معصومیت نے آیان شاہ کے قدموں کی رفتار مزید دھیمی کر دی۔ آیان نے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنی سانسوں کی ترتیب کو قابو میں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی سے نور دل دوبارہ اسی خوف یا لرزش کا شکار ہو۔ اس نے اپنی چادر کندھوں سے ہٹائی اور ایک صوفے پر رکھتے ہوئے نہایت نرمی سے اس کی سمت دیکھا۔ اس کی نظریں ضبط شدہ تھیں مگر ان میں چھپی تڑپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی اس گلابی رنگ کو مزید نکھار رہی تھی اور آیان کے سفید لباس کو ایک روحانی تقدس بخش رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کسی بوجھل بادل کی طرح تھی جسے آیان شاہ نے اپنی نرم آواز سے توڑنے کی کوشش کی۔ وہ نور دل کے قریب آیا، اس کے گلابی لباس کی چمک اس کی اپنی زردی کو مٹا رہی تھی۔ ارے میں تو آپ کو منہ دکھائی کا تحفہ ہی دینا بھول گیا تھا۔ آیان شاہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیاہ مخملی ڈبہ نکالا۔ اس نے نہایت نفاست سے ڈبہ کھولا جس میں ہیرے کی ایک انگوٹھی کسی ستارے کی طرح دمک رہی تھی۔ آیان شاہ نے نور دل کا ہاتھ تھاما جو ایک برفانی ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نور میں تم سے اپنا حق کبھی نہیں مانگوں گا جب تک تم خود اپنا حق نہ مانگ لو۔ میں اب زبردستی کی قید میں یقین نہیں رکھتا۔ آیان شاہ کی یہ الفاظ ابھی اس کی لبوں پر ہی تھے کہ نور دل جس نے ابھی تک خاموشی کی چادر اوڑھ رکھی تھی پہلی بار اپنی نظریں اٹھا کر آیان شاہ کے وجود کے پار جھانکا۔ اس کے لب ہلے اور ایک ایسی آواز نکلی جس نے آیان شاہ کے قدموں تلے زمین نکال دی۔ کیا آپ کو عادت ہے ہمیشہ اپنا حق چھوڑ دینے کی؟ آیان شاہ کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نور دل کا پہلا جملہ ایک سوال نہیں بلکہ ایک طنز یا شاید ایک گہری چوٹ ہوگی۔
وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وہ 7 سال پہلے کی معصوم لڑکی اب کہیں پیچھے رہ گئی ہو اور اس کے سامنے کوئی ایسی عورت کھڑی ہے جو اس کی روح کو پڑھ رہی ہے۔